بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آج سے ایک نیا پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں, پوڈ کاسٹ ود ریپبلک پالیسی. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک سرکاری افسر ہیں اور انہوں نے بہت کام کیا ہے ہیومن رائٹس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں, اور مائنارٹیز کے متعلقہ بھی ہیں. تو چونکہ الیکشن کا دورہ ہے تو آج ہم سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی اقلیتیں ہیں ان کے کیا شہری حقوق ہیں اور وہ الیکشن میں کس طرح حصہ لے سکتے ہیں. بہت شکریہ چھینا صاحب, آپ نے آج مجھے مدعو کیا. مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں وہ ایک پاکستان کا بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, بلکہ ہمارے پروونسز کے اسپیشلی جو ان کے رائٹس کے لیے محکمہ جات بھی اسٹیبلش کیے گئے ہیں, جیسے پنجاب میں ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی افیئرز ڈپارٹمنٹ ہے, جو ان کا بنیادی مطالبہ ہے, کیونکہ پھر ہم اس کے اوپر بحث بھی تھوڑی سی کریں گے. ان کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ جو ان کی ریزرو سیٹس ہیں, کیونکہ ہم ان کی پولیٹیکل رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کہ جو ان کی ریزروڈ سیٹس ہیں جو مختلف اسمبلیوں میں, جو قومی اسمبلی میں بھی ہیں اور جو پروونشل اسمبلیز میں بھی ہیں اور سینٹ میں بھی ہیں, اور سینٹ میں بھی ہیں, جو بیسکلی کوٹا سیٹس ہیں. ٹھیک ہے, ان کی بھی اور خواتین کی بھی. یہ جو کوٹا سیٹس ہیں ان میں جو ان کا جو ایک سیپریٹ الیکٹریٹ ہے اس کو بحال کیا جائے, اور جو الیکشنز ہیں وہ ڈائریکٹ ہوں, انڈائریکٹ سلیکشن نہ ہو, کیونکہ جو انڈائریکٹ سلیکشن ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ایک ایلیٹسزم کے ذریعے جو مین لوگ ہیں اپنی پارٹیز کو ان کو نوازتے ہیں, اور جو پھر مائنورٹیز ہیں ان کے کام ان کے مسائل وہ اس طریقے سے اجاگر نہیں ہوتے. مطلب ظاہر ہے ایک اگر کوئی اقلیتی ممبر ہے اور وہ پارٹی کے لیڈرشپ کے قریب ہے تو ظاہر ہے وہی جی سلیکٹ ہو کے آئے گا. اگر ایک اقلیتی ممبر جو ہے اس نے ووٹ ہی نہیں لیا اپنے کمیونٹی سے تو پھر وہ ریپریزنٹیشن تو نہیں کر سکتا نا. ریپریزنٹیشن کا بنیادی اصول ہے جس کے اوپر ایک میرا جو ہم نے اس کے اوپر ریسرچ بھی کی تھی پولیٹیکل رائٹس کے اوپر. ریپریزنٹیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو ووٹ دے کے منتخب کریں, تو جو یہ بہت بڑا سیریس ایشو ہے ہمارے ریزرو سیٹس کا. اچھا, یہ آپ نے بتایا یہ پہلے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ ہوتا تھا کہ جو اقلیتی لوگ تھے یہ ایک اپنا بندہ جو مطلب اقلیت میں سے جو ہے اس کو ووٹ دیتے تھے, الیکٹ کرتے تھے, اور ایک ووٹ جو ہے وہ جو جنرل الیکشن میں مسلم کہہ سکتے ہیں کہ جو براہ راست جو جنرل تو ان کے 2 ووٹ تھے. جی تو اب یہ صورتحال کب چینج ہوئی؟ اچھا, یہ ان کے کیونکہ جوائنٹ الیکٹریٹ بھی تھا اور سیپریٹ الیکٹریٹ بھی تھا, تو وہ پرویز مشرف کے دور میں ان کی کیونکہ پھر ریزرو سیٹس آ گئیں, وہ سمجھا گیا کہ جو انڈائریکٹ میتھڈ ہے شاید وہ ان کے لیے بہتر ہو, لیکن اس میں بھی مسائل ہیں. اس وقت بھی ان کی ہی جو کلرکی تھی اس کی طرف سے مطالبہ سامنے آیا تھا کہ آپ ہماری ریزرو سیٹس بھی کریں. اب ان کے 2 ایشوز ہیں. جو جوائنٹ الیکٹریٹ ہے اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ براہ راست الیکشن میں ان کے امیدواران کھڑا نہیں کرتی, وہ کہ اس دفعہ نامینیشن پیپرز میں اقلیتی جو ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں نا ان کو براہ راست ٹکٹ نہیں دیتی, کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ان کو ٹکٹ دینے سے ان کا جو دوسرا ووٹ ہے جو مسلمانوں کا ووٹ ہے شاید اس کے اوپر اثر انداز ہو. ظاہر ہے یہ ایشوز ہیں پولیٹیکل. ابھی جوائنٹ الیکٹریٹ کو چھوڑیں, اگر سیپریٹ الیکٹریٹ پہ آئیں, جو ان کا سب سے بنیادی مطالبہ ہے کہ ان کا جو حق نمائندگی ہے وہ ووٹ کے ذریعے آنا چاہیے, ریزرویشن آف سیٹس نہیں ہونی چاہیے. صحیح. آپ سب دیکھیے یہ اب مائنورٹیز کے ووٹ جو ہیں میں دیکھ رہا تھا کو 30 لاکھ سے زائد ہیں, اور اس میں سندھ میں تو بہت زیادہ ہے ہندو کمیونٹی اور جو کرسچینز ہیں, بلکہ پنجاب میں اگر دیکھیں تو گجرا تحصیل, سمندری تحصیل, ننکانہ صاحب میں پورے کے پورے گاؤں جو ہیں وہ کرسچین لوگوں کے ہیں, وہاں پہ آبادی بھی کرسچین ہے, ملکیت بھی کرسچنز کی ہے, ذمہ دار بھی وہ کرسچین ہے. بٹ کیسی بات ہے کہ وہ اپنا نمائندہ کہیں جو نمائندہ جو ہے وہ اپنے سیپریٹ الیکٹریٹ میں نہیں دے سکتے. آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ جو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہیں, اگر آپ تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے انالائز کریں, 2018 کے الیکشنز دیکھ لیں, بہت سی ہماری نیشنل اسمبلیز اور جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان میں جو مارجن آف وکٹری ہے وہ 5 سے 10 ہزار کا ہے, اور اس حلقے میں جو مائنورٹی ووٹس ہیں وہ 5 سے 10 ہزار سے زائد ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی بہت سی کانسٹیٹوئنسیز میں مائنورٹی ووٹس میٹر کرتے ہیں, ایک ووٹ میٹر کرتا ہے. سندھ میں بھی بہت میٹر کرتے ہیں, خاص طور پہ جو تھرپارکر ڈویژن ہے یا کراچی میں ان کے ووٹس کافی میٹر کرتے ہیں. سندھ میں ہر کانسٹیٹوئنسی میں نا موسٹلی جو صدرن سندھ ہے اس میں یہ میٹر کرتے ہیں, یا جو بارڈر ایریاز ہیں انڈیا کے ساتھ.
اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے بھی، ہماری پالیٹکس کے لیے بھی، کہ انکلوژن ان کی ہونی چاہیے. ان کو براہ راست بھی اب لاہور میں آپ دیکھ لیں، لاہور میں 2-3 ایسی، میں نام نہیں لوں گا ابھی، 2-3 ایسی کانسٹیٹوئنسیز ہیں جس میں اگر براہ راست بھی کسی کرسچن کمیونٹی کے نمائندے کو صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑوایا جائے تو اسے پارٹی کا پاپولر ووٹ ملے تو وہ سیٹس نکال سکتا ہے. بالکل. مجھے یاد ہے فیصل آباد میں بھی ایسے فیصل آباد میں بھی ہے علاقے 2-3 جہاں پہ مطلب شہر میں بھی کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے بہت زیادہ ووٹ ہیں. جی اچھا، اس لیے پھر پولیٹیکل پارٹیز کو تھوڑے سے ڈیسیجنس کرنے ہوں گے، کیونکہ پولیٹیکل امپاورمنٹ ہی بنیادی امپاورمنٹ ہے جو کہ بعد میں اکنامک اور سوشل امپاورمنٹ کو انشور کرتی ہے. لیکن یہ آپ دیکھیے، یہ جو مثلاً اگر سکھ کمیونٹی ہے تو ان کا تو اس طرح نمائندہ ہی کوئی نہیں ہوگا. اسی طرح جو احمدی ہیں، چناب نگر ایک ٹاؤن ہے پنجاب میں جس میں وہ احمدی ہیں اور جو خود کو قادیانی کہتے ہیں، وہ وہاں پہ ہیں، بٹ چونکہ وہ ووٹ ہی نہیں کاسٹ کر سکتے اور ڈائریکٹ وہ تو اس طرح آئیں گے تو وہ اسی پہ آئیں گے نا جو اسپیشل سیٹ ہے. تو اس طرح ان کا تو کوئی ان کی نمائندگی نہیں. دیکھیں حق نمائندگی کی میں بات کرتا ہوں سب کے لیے کہ اٹس آر کانسٹیٹیوشنل رائٹ کہ ہم اپنے نمائندے کو منتخب کریں. تو مائنورٹیز کے پاس یہ چوائس نہیں ہے اپنے نمائندے کو منتخب کرنے کی. یہ چوائس کس کے پاس ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس. اور پھر جو نمائندے جو مائنورٹیز کا کہنا ہے، جو ان کی کمیونٹیز کا کہنا ہے، کیونکہ آپ نے گراس روٹ لیول پہ ریپبلک پالیسی نے ریسرچ بھی کی ہے اس کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے نمائندہ ہیں وہ ہمارے نمائندہ نہیں ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندہ ہیں. ہمارے نمائندے تو ہیں ہی نہیں، ہم تو ان کو ووٹ ہی نہیں دیتے. تو یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ جو سیپریٹ الیکٹریٹ ہے اس میں جو ریزروڈ مائنورٹی کی سیٹس ہیں وہ براہ راست اس کو ووٹ کے ذریعے آنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں، یہ نیشنل اسمبلی میں 10 سیٹیں ہیں جو اقلیتی ممبرز ہیں، جو وہ پروپیشنل جو ہے جس شرح سے جو پارٹیاں سیٹیں لیتی ہیں ان کی اسی سیٹ سے وہ اسی ریشو سے وہ اپنے سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا اقلیتی ممبر ہوگا. تو آپ سر کیا سجیسٹ کرتے ہیں پارٹیز جو ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، ان کے لیے آپ کی کیا مشورہ ہے کہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز ہیں اور وہ جو امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں ہم ان کو امپاور کریں گے، تو میرے خیال میں میری 2 سجیسچنس ہیں اس لحاظ سے. بلکہ آپ کی جو ریسرچ تھی اس میں بھی 2 پرائمری سجیسچنس تھیں کہ جو جوائنٹ الیکٹوریٹ ہے اس میں براہ راست پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں مائنورٹیز کو ٹکٹس دیں، اور اس کے ساتھ جو ان کے جو ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ میں یہ ریزرو سیٹوں میں سلیکشن ہوتی ہے وہ سلیکشن کی بجائے الیکشن ہو. ناظرین کرام، republicpolicy.com کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے پولیٹیکل ریفارمز کے عنوان سے ایک پوری ریسرچ پیپر ملے گا. وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. وہاں پہ کافی جو ہے آپ کے لیے انفارمیشن موجود ہوگی. بلکہ مائنورٹی رائٹس کے ہر اینگل کے اوپر پیپرز اویلیبل ہیں. جی بالکل. جو مطلب اقلیتی یہاں پہ کمیونٹی ہے، جو اقلیتی لوگ ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، جو اس وقت وہ کیا مطالبے کر رہے ہیں حکومت وقت سے، وہ ساری چیزیں وہاں اس ریسرچ پیپر میں موجود ہیں. اچھا سر، یہ دیکھیے یہاں پہ پیپل پارٹی نے ایک کام یہ کیا کہ سینٹ میں ایک خاتون جو تھی، ہندو خاتون کو اپنا سینٹ کا ممبر بنایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ باقی جو پارٹیاں ہیں ان سے وہ لیڈ لے گئی، اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے سندھ میں گزشتہ کئی دہائیوں سے مسلسل جو ہے حکومت کر رہی ہے. تو کم از کم پچھلے 15 سال تو مسلسل 3 ٹینیور انہوں نے وہاں پہ حکومت کی ہے. تو وہاں پہ جو ہندو کمیونٹی ہے وہ شاید مسلمانوں کے بعد سب سے بڑی کمیونٹی ہے. جی. تو ان کے لیے تو زیادہ آسانیاں نہیں ہوں گی وہاں سے کینڈیڈیٹ ڈھونڈنا کوئی. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ پولیٹیکلی تھرپارکر ڈویژن میں اسپیشلی کہوں گا کہ ایسا چانس ہو سکتا ہے. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے میرے خیال میں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یہ فیئر رکھتی ہیں کہ اگر وہ مائنورٹی سے کینڈیڈیٹس لے کے آئیں گی تو جو مسلمانوں کی آبادی ہے شاید ان کو ووٹ نہ کریں. لیکن ایسا بھی ممکن نہیں ہے. ہماری ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے اور جو ہماری کمیونٹیز ہیں
اس میں مائنورٹیز کے رائٹس کے اوپر بڑی اسٹرانگ وائس بھی ہے. تو یہ اس وقت ہی ہوگا جب یہ ٹکٹس دیں گی اور رزلٹ سامنے آئیں گے. شہروں کی حد تک میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. اچھا, اس میں چھنا صاحب میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان میں جو فنڈز ہیں سب سے زیادہ وہ مائنورٹیز کے نام سے آتے ہیں. جتنے بھی این جی اوز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں وہ مائنورٹیز کے نام سے بہت فنڈز لے کے جاتی ہیں. اچھا, وہ فنڈز بھی پھر مائنورٹیز پہ نہیں لگتے. تو مائنورٹیز کی جو پولیٹیکل مارجنلائزیشن ہے نا وہ بہت زیادہ حد تک ہے. سر صرف یہ کہ پولیٹیکل پارٹی نہیں, مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے یہ وہ فنڈ جو ریگولیٹ کرنے ہیں, پرائیویٹ فنڈنگ, ٹھیک ہے میں سمجھ گیا, جو پبلک سیکٹر ہے اس میں اچھی لیجسلیشن ہوئی, اچھے لاس بنے ہیں, اس میں چیزیں بہتر ہیں. چلو آپ نے ایسے بات کر دی تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو مائنورٹیز ہیں, جیسے آپ نے وہ ڈپارٹمنٹ کا بھی پورا حوالہ دیا, تو وہاں کیا کوئی ایسی رقم, ایسے فنڈ ہیں کہ جو مائنورٹی جو بچے پڑھنے جا رہے ہیں کسی یونیورسٹیوں میں تو وہ ان کا اسکالرشپس کے ہیں, بہت اچھے پروگرامس ہیں جو اویل بھی ہوتے ہیں. اس میں نا میں 2-3 چیزیں آپ سے لازمی کہوں گا کہ جو ایلیٹ کلچر ہے نا ہماری مائنورٹی کا وہ کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے مسلمانوں کی نسبت. مسلمانوں میں ایلیٹ کلچر کم ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ, کیونکہ انڈائریکٹ ریپریزنٹیشن ہے جس کی وجہ سے ایلیٹ کلچر بہت زیادہ ہے. چاہے آپ ان کی کلرکی دیکھ لیں, چاہے آپ ان کی پولیٹیکل ریپریزنٹیشن دیکھ لیں, چاہے آپ ان کی سوشل ریپریزنٹیشن دیکھ لیں. ان کی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, ان کمیونٹیز کو سرٹن جو ہیں ہمارے ادارے بھی اور جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی بہتر سمجھتی ہیں, جس کی وجہ سے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو مائنورٹیز کا اشرافیہ کلچر ہے اس کی جگہ جو ہے وہ جو ان کی ایک جینوئن ریپریزنٹیشن ہے اس کو کیا جائے. آپ یہ بتائیے سر, کیونکہ آپ نے سرو بھی کیا ہے, تو جو مائنورٹیز ہیں وہ ابھی کیا ان کی ڈیمانڈ کیا ہے, کیا ایسے ان کی ابھی ڈیمانڈ پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں نا, پولیٹیکلی میں نے کیونکہ 2-3 دفعہ یہ کہا بھی ہے, پولیٹیکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ڈائریکٹ ریپریزنٹیشن ہو. یہ ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. اچھا, پھر جو ان کی اشرافیہ ہے ان کی ڈیمانڈز اور جو عام ممبران ہیں ان کی ڈیمانڈز میں بھی فرق ہوتا ہے, جو ہمارے ہاں بھی ہے, جو ہم مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ جو لوگ ہمیں ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ خود کو جو, کیونکہ وہ اشرافیہ سے اکثر ہیں, وہ اس کو ریپریزنٹ زیادہ کرتے ہیں, اور جو عام عوام ہیں ہمارے جیسے ان کو شاید ریپریزنٹ نہیں کرتے. تو وہ جو اشرافیہ کا کلچر ہے, جو ایلیٹ کلچر ہے, وہ مائنورٹیز میں کہیں زیادہ ہے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بڑی جو ہے اچھی گفتگو ہوئی اور بڑی معلومات ملی. ناظرین اکرام, پہلا پروگرام تھا جو ہم نے مائنورٹیز پہ کیا. آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید پروگرام ہوں گے, خواتین پہ ہوں گے, جو بھی سوسائٹی کے مارجنلائزڈ جو شعبے ہیں وہاں ان کے بارے میں. تو آپ جڑے رہیے ریپبلک پالیسی سے, اور ہم آپ تک آپ کی معلومات پہنچاتے رہیں گے. تھینک یو جی.